السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہینا اعجاز از ہیئر. آج ہم بات کریں گے ہوم اسکولنگ کے بارے میں. بچہ اسکول جا کے جتنا سیکھتا ہے ہوم اسکولنگ میں سیکھ پائے گا یا نہیں سیکھ پائے گا. ہوم اسکولنگ اصل میں ہے کیا؟ آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے. کچھ اس کے بیسک رولز ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہر پیرنٹ کو, چاہے وہ مدر ہے فادر ہے, ان کو لازمی معلوم ہونا چاہیے کہ ہوم اسکولنگ کا اصل میں مطلب کیا. سب سے پہلے تو اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہوم اسکولنگ کا مطلب اپنے بچوں کا ٹیچر بننا ہرگز نہیں ہوتا. اگر ہوم اسکولنگ کرنے کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ آپ گھر بٹھا کے اپنے بچوں کو انگلش, اردو, میتھ اور باقی سب سبجیکٹس خود ایز اے ٹیچر پڑھانا شروع کر دیں, تو یقین کیجئے کہ آپ اپنے بچے کو نہ صرف اس کے والدین سے محروم کر دیں گے بلکہ ایک جو ٹیچر ہے اس کا بھی جو ہے آپ امیج خراب کر دیں گے. تو سب سے پہلے تو ہوم اسکولنگ کا جو کور ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بینگ اے پیرنٹ ہوم اسکولنگ میں ہم کرتے کیا. اچھا, اس میں جو ماں باپ جو کرتے ہیں نا, وہ ان کی صرف ایڈمنسٹریٹو انلائٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایڈمنسٹریشن کا شعبہ, یعنی کہ کس طریقے سے بچے کو آپ نے اس کے ٹائم مینجمنٹ اور اس کی کیپیبلٹیز, اس کے انٹرسٹ, اس کی ان چیزوں کو جسٹ آپ نے اس طرح سپروائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایڈمنسٹریشن کا جو شعبہ ہے نا, وہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا بچے کے حوالے سے. اور کچھ چھوٹے پوائنٹس جو ہوم اسکولنگ کے بارے میں وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے, وہ یہ ہیں کہ ہوم اسکولنگ ہیز نو اینی ٹائم لمیٹیشن. اس میں کسی قسم کا ٹائم کا لمیٹڈ ٹائم نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ 30 منٹس بعد آپ اپنا سبجیکٹ چینج کریں گے یا اپنا انٹرسٹ چینج کریں گے, یا آپ بچے کو کہیں گے نہیں اب یوں اٹھو, یوں بیٹھو, یہ کرو, یوں کرو. نہیں, آپ بچے کو اس پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ اگر کوئی چیز اگر اسے کرنا ہے, جیسے کہ لینگویج ہی ہو گئی یا میتھ کے کچھ کویشچنز ہو گئے یا اس کی کوئی سائنس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو گئی یا اس کی پینٹنگ ہو گئی یا اس کی گھر میں اس کے پیٹس کے ساتھ اس کی کچھ ایکٹیویٹیز ہو گئیں, یا کوئی بھی ایسی اس کا یعنی کہ کوئی بھی اس کا انٹرسٹ جو ہوم اسکولنگ میں ہم بچے کو فری آف مائنڈ رکھنے کے لیے دیتے ہیں, اس میں کسی طرح کے جو ہے نا وہ لمیٹڈ ٹائم نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بچہ ہر وقت ایک ہی چیز کو کیری آن کرتا رہے. صرف آپ نے اس کو بیلنس لے کے چلنا ہے کہ کسی چیز کے لیے اگر اس کی ذہنی صلاحیتوں کو زیادہ ٹائم چاہیے تو آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ ایک چیز سمجھنے کے لیے اگر اس کو وقت زیادہ درکار ہے تو وہ زیادہ وقت اس کو بہت فری آف مائنڈ ہو کے اس کو مہیا کیا جائے. اچھا جناب, ہوم اسکولنگ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو کسی ڈگری کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ آپ اس کو وقت سے پہلے پرائمری لیول کمپلیٹ کرا دیں گے, آپ اس کو مڈل سیکشن میں یا اس کو ہائی لیول کے لیے ریڈی کر دیں. تو اس میں نہ تو کسی قسم کی ڈگری کا اتنا کوئی چکر ہونا چاہیے, بلکہ یہ جو ہوم اسکولنگ ہوتی ہے یہ سبجیکٹ بیسڈ ہوتی ہے. اچھا, اب سبجیکٹ کے حوالے سے میں نے وہی آپ کو بتایا کہ سبجیکٹ کے حوالے سے ٹائم لمیٹیشن آپ بچے کے اس کی ضرورت کے مطابق ڈیسائیڈ کریں گی کہ ایک سبجیکٹ کے لیے اس کو کتنا وقت درکار ہے, اور اس حساب سے آپ پھر ہوم اسکولنگ کے لیے اس کی ایڈمنسٹریشن اپنی کیپیبلٹیز کو یوز کرتے ہوئے اس کی آپ ٹائمنگ ڈیسائیڈ کریں گے. ہوم اسکولنگ میں جو ہے نا وہ ان لمیٹیڈ چوائسیز آف سبجیکٹ ہوتے ہیں. اس میں لمیٹیڈ چوائس نہیں ہے کہ آپ نے پورے دن میں 8 جو ہیں وہ سبجیکٹ پڑھ کے ہی اٹھنا ہے, ایسا نہیں ہے. آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ اپنے 2 سے 3 سبجیکٹ لیں گے ایک دن کے اندر, 3 سے 4 بھی لے سکتے ہیں, اور آپ کبھی چاہیں تو ایک سبجیکٹ بھی لے کے چل سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک سبجیکٹ کے ساتھ کتنی جلدی بور ہو جاتا ہے یا کتنی جلدی اس کو دوسرا سبجیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے. 2 سے 3 سبجیکٹ آپ ڈیسائیڈ کریں گے جو آپ اپنے بچے کے روٹین میں اس طریقے سے اس کو انوالو رکھیں گے کہ وہ بچہ جو ہے وہ برڈن بھی محسوس نہ کرے اور اس کا انٹرسٹ بھی ختم نہ ہو. اس کے بعد میں آپ کو ایجنگ کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ بنی نوع انسان, اس انسان کی تخلیق فرمائی ہے اور اس کو ایک دماغ سے نوازا ہے, تو اس دماغ کی جو ایک گروتھ ہے نا اس کے حساب سے اس کی ایجنگ بنتی ہے کسی بھی سبجیکٹ کی لرننگ کے لیے. تو اس سبجیکٹ لرننگ کے لیے جو ہے وہ اب ہم اس کو دیکھنا جا رہے ہیں کہ وہ ایجنگ کیسے بنے گی. تو سب سے پہلے جو بچہ جب 1 سال کا ہوتا ہے اور 2 سال کا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے لفظ بولنا سیکھتا ہے, اس سے پہلے وہ اپنے سننے کی صلاحیتوں پہ اور اپنے بولنے کی اس میں وہ جو شروع ہوتی ہے وہ ساری یہ جو اس کی پیدائش سے لے کے 7 سال کا جو عرصہ ہے نا وہ
اس کی لینگویج کا عرصہ ہے جس میں وہ لینگویجز سیکھنے کی صلاحیتیں اس کے دماغ کی سب سے اعلیٰ ترین سطح پہ ہوتی ہیں. تو ہر وہ ماں جس کے پاس اس وقت 7 سال سے چھوٹی عمر کا بچہ ہے تو سمجھ لے کہ اس وقت اس کو اس کے اپنے بچے کی لینگویج پہ توجہ دینی ہے. ایک بچے کو آپ ایٹ اے ٹائم نہ صرف اس کی جو مدر لینگویج ہے نہ صرف وہ سکھا سکتے ہیں. آپ عربک سکھانے کا سب سے بہترین ٹائم ہے، انگلش سکھانے کا سب سے بہترین ٹائم ہے. آپ اسپینش سکھائیے، آپ جرمن سکھائیے، آپ چائنیز سکھائیے، آپ جو چاہتے ہیں. لینگویج جو ہے نا وہ سکھانے کا سب سے بہترین وقت 1 سال سے اس کی پیدائش سے لے کے 7 سال تک کا عرصہ ہے. اچھا جی، یہ بات ہمیں برین خود بتاتا ہے کہ جو بچہ ہے وہ اس کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ زبان سیکھے. وہ دیکھیں وہ کس طرح سے ہماری گرامر جو بھی زبان بولی جاتی ہے جہاں بھی وہ پیدا ہوتا ہے وہ کس طریقے سے خود بخود زبان سیکھتا چلا جاتا ہے. تو یہ اس کے برین کا اسٹرکچر ہی ایسا ہوتا ہے کیونکہ اس کے جو بیسل گینگلی ہے اس کے جو برین کا پارٹ ہے وہ اس کا ایک ایکٹیویشن سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لینگویج کو آٹومیٹکلی سیکھ پاتا ہے. اور یہ جو سارا برین کا سسٹم ہے نا اس میں یہ ورکنگ ہوتی ہے کہ لینگویج سیکھنے میں جو الگوریتم سیٹ ہوتے ہیں نا، جو الگوریتم کا سسٹم سیٹ ہوتا ہے وہ گرامر کے ہوتے ہیں. اور اس الگوریتم کو یوز کر کے جو بچے کے برین میں نا اس کے بعد 7 سال کے بعد اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ میتھمیٹکس کو سیکھنے کے لیے اب اس کا برین مکمل طور پہ تیار ہو جاتا ہے. لہٰذا بچے کی ابتدائی 7 سال بچے کی لینگویج کی طرف توجہ دینے کی، اور 7 سال کے بعد اس کا برین آٹومیٹکلی میتھمیٹکس کے تمام جو علم ہیں اس کو آبزرو کرنے کے لیے بہترین کنڈیشن میں ہوتا ہے. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ 7 سال سے 12 سال تک کے اپنے بچے کو کے اندر اس کی ذہنی استعداد اور اس کی طبعی رجحان کے مطابق اس کو میتھ اور فزکس سے متعلق جتنی بھی ذہنی صلاحیتوں کو آپ نکھار سکتے ہیں ان 3 4 5 سالوں میں. یہ وقت ہے آپ کے پاس کہ آپ اس میں نکھارتے جائیں. اچھا جی، میتھمیٹکس جو ہے نا وہ تو چلتا ہے پھر تھرو آؤٹ دا لائف. میتھ کبھی بھی نہیں رکتا، یہ بچہ زندگی میں ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. اور فزکس جو ہوتی ہے وہ ایک وقت میں آ کے بچہ جو ہے جس حد تک سیکھ سکتا ہے وہ ایک ایج لمٹ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن میتھ کا سبجیکٹ ایسا ہے جو چلتا رہتا ہے کیونکہ وہ جو پہلے 7 سال ہم نے بچے کو دے دیے لینگویج کے لیے، اس کی لینگویجز کو سکھانے کے لیے، مہارتیں پیدا کرنے کے لیے، اس سے اس کا آئی کیو لیول اتنا شاندار پالش ہو جاتا ہے جو اس کو میتھ تیار کرنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں یہ بات تو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ بچے کے پہلے 7 سال جو ہوتے ہیں اس کے فرسٹ اینڈ فار موسٹ جو ہے اس میں اس کی لینگویج بنے گی. اور زیادہ لینگویجز سیکھے گا تو زیادہ الگوریتھم بنیں گے اور زیادہ پوائنٹس پیدا ہوں گے. سو وی کین گیٹ دیٹ دا مور یور یعنی کہ جتنا آپ لینگویج کی طرف توجہ دیں گے آپ کا دماغ اتنا ہی ماشاء اللہ بڑا ہوگا، اس میں وسعت پیدا ہوگی اور واقعی چھوٹا دماغ نہیں رہ جائے گا جس میں کم علم سماتا ہے. اب ان 12 سالوں میں جو نیچرل سائنسز کی طرف اب بچہ آئے گا نا 7 سال کے بعد 12 سال تک، اس میں نیچرل سائنسز میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بس بایو ہی سیکھے یا کیمسٹری اور فزکس ہی سیکھے. نیچرل سائنسز میں اسٹرونومی بھی آ سکتی ہے، اسپیس آ سکتا ہے، جغرافی کا سبجیکٹ آ سکتا ہے، زیولوجی آ سکتی ہے. بچے کو جو وہ سیکھنا چاہتا ہے وہ سیکھ سکتا ہے، صرف آپ کو اس کو گائیڈ کرنا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہوم اسکولنگ کا مطلب آپ کی ایڈمنسٹریشن اسکلز کو امپروو کرنے کا نام ہی ہوم اسکولنگ ہے. جی جناب، اب اس کے بعد آپ کا بچہ جب 12 سال کی ایج میں ہو گیا تو اب آ جائیے آپ اس کو سوشل سائنسز پڑھانے کی طرف. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچے کو جناب پہلے 12 سال میں ہی کوشش کرتے ہیں پاکستان کب بنا اور ڈیٹس اور ڈیز اور جو لوکیشنز ہیں ہم یہ سب کوشش کرتے ہیں کہ وہ ازبر یاد کر لے. جبکہ آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں آپ کا بچہ ان سالوں میں اگر وہ یاد کر کے دے بھی دیتا ہے نا وہ بہت جلد اس چیز کو بھلا دے گا. بلکہ جو اس کی اسکلز پیدا ہونی ہے نا سوشل سائنسز کی، اس کی مینر اسکلز اور اس کی جو بھی اس کے سوسائٹی میں اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے بات چیت کرنے کی جو بھی چیزیں ڈیولپ ہونی ہے نا وہ پہلے 12 سال میں صرف وہ اپنے ماحول کو دیکھ کے ہی ڈیولپ ہو جائیں گی کہ وہ بچہ اٹھنا بیٹھنا وہ چیز جو دیکھے گا وہ سیکھے گا. اس کے بعد اگر وہ ان سبجیکٹس میں سوشل سائنسز میں
ہیں، جیسے مطالعہ پاکستان یا ہسٹری یا کچھ بھی ایسے آپ اس کو یاد کروانا چاہتے ہیں، حضرت آدم سے لے کے اب تک کی جتنے بھی آپ تاریخ اس کے ذہن میں آپ چاہتے ہیں کہ اب وہ ذہن نشین کرے، وہ ان سبجیکٹس کو پالش کرے، تو اب وہ وقت آ گیا ہے 12 سال کے بعد کہ آپ اپنے بچے کو جو بھی وہ دیں گے نا ان مضامین کے مطابق جو بھی آپ اس کو علم مہیا کریں گے، انشاءاللہ تعالی اس کا جو ہے برین اس کو سمجھنے کے قابل ہو چکا ہوگا۔ اور ان سبجیکٹس کے لیے اب اس کی ذہنی استعداد کا پیدا ہو جانا، اس کی مینٹل کیپیبلٹی ڈیولپ ہونا، وہ اس وجہ سے ممکن ہو پایا کہ اس کا برین کا جو پری فردر کورٹیکس ہے نا اس کا برین کا، یعنی کہ وہ سینٹر برین اس کا بن چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ان سبجیکٹس کے حساب سے انٹرسٹ ڈیولپ ہونا ایک بالکل نیچرل چیز ہے۔ اور اس سے پہلے وہ ان چیزوں کو آپ جتنا بھی اسے میمورائز کروائیں وہ کیوں نہیں سیکھ پاتا؟ کیونکہ اس کا سینٹر برین بنا نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر ہم ایجنگ کے لحاظ سے اپنے بچوں کی ہوم سکولنگ شروع کریں تو کوئی بچہ ایسا نہیں جو دنیا کو لیڈ نہ کر سکے۔ امید ہے انشاءاللہ ہوم سکولنگ سے متعلق میں کچھ بیسک معلومات آپ سب کو جتنی کہ مجھے سمجھ آئی وہ آپ سے شیئر کر چکی ہوں۔ کوئی بھی مزید آپ اس میں ایڈ بھی کر سکتی ہیں اور رہنمائی بھی فرما سکتی ہیں، اصلاح بھی کر سکتی ہیں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔